بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام اسلامی تاریخ کی ایک پراسرار شخصیت ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ موجود نہیں، لیکن سورہ کہف کی آیات 60 سے 80 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ بہت سے علماء کرام میں آپ کے نبی ہونے پر بھی اختلاف موجود ہے، کیونکہ ان کے مطابق آپ کوئی فرشتہ یا ولی اللہ تھے، مگر علماء کی کثیر تعداد آپ کو نبی تصور کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آپ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو علم قصد میں عروج کمال بخشا تھا، اور یہ وہ علم ہے جو صرف انبیاء کرام کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، جو ایسا پانی ہے جسے کوئی شخص ایک بار اگر پی لے تو اسے کبھی موت نہیں آتی، مگر در حقیقت یہ سب اسرائیلی روایات اور من گھڑت قصے ہیں جن کا کوئی مستند اور تصدیق شدہ حوالہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی آبادی سے دور ویرانوں میں آج بھی موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں بعض روایات میں بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر علماء کرام میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہیں، کیا قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی ان کا کوئی کردار موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام اور نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں، جس کے مطابق آپ کا مشہور ترین نام بلیاب بن ملکان ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام لیا۔ اس پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو آپ سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ہمراہ ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک مچھلی بھی تل کر اپنے ساتھ رکھ لی تاکہ اسے سفر میں بھوک لگنے پر کھا سکیں۔ اس مچھلی کو نشانی بننا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ شخص کہاں موجود ہیں جن سے ملاقات کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 2 دریاؤں کے سنگم پر موجود ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ مچھلی کو فراموش کر گئے اور مچھلی جا کر سمندر میں گر گئی۔ جب آپ دونوں اس مقام سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمیں تھکان ہو چکی ہے اور بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ مچھلی لے آؤ تاکہ ہم اسے کھا سکیں۔ یوشع بن نون نے جواب دیا کہ جب ہم 2 دریاؤں کے سنگم پر موجود جگہ پر آئے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے غافل کر دیا، لہٰذا میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ وہ مچھلی اچانک عجیب طریقے سے زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ آپ دونوں اس جگہ پر فوراً واپس پہنچے جہاں آپ کی ملاقات اللہ کے ایک نیک بندے سے ہوئی جو اس ویرانے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور انہیں اللہ پاک نے خاص علم عطا کیا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ کے پاس کچھ رہ سکوں اور وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں ہو اس پر آپ بھلا کیسے صبر کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کسی بھی چیز سے متعلق مجھ سے سوال مت کریے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ لہٰذا آپ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اس کشتی کے مالک نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر انہیں مفت میں دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب آپ دونوں اپنی منزل پر پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بلا اختیار بول اٹھے کہ یہ کشتی تو ڈوب جائے گی، اس شخص نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا مگر آپ نے اس کے بدلے میں اس کی کشتی میں شگاف کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معذرت کی اور فرمایا کہ میرے معاملے میں تھوڑا درگزر فرمائیں، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ دونوں مزید آگے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو وہاں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ نے اس بے گناہ لڑکے کی جان لے لی، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ مزید سفر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ آپ ایک بار مزید درگزر فرمائیں، اگر ایک بار پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بے شک مجھے علیحدہ کر دیں۔ لہٰذا آپ دونوں نے مزید آگے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک بستی میں جا پہنچے۔ آپ دونوں نے یہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر اس بستی کے لوگوں نے آپ کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا مگر آپ نے بنا کسی اجرت کے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اس کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری کر کے مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ میں نے اس لیے اس کشتی میں سوراخ کیا کیونکہ اس سے آگے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ ان غریب لوگوں سے چھینی نہ جا سکے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ سرکش اور نافرمان تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے، لہٰذا میں نے اسے قتل کیا تاکہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ پاک ان کے والدین کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو ان کی خدمت کرے۔ جبکہ دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ موجود تھا، لہٰذا اللہ نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں، کیونکہ اگر دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو نکال کر اس پر قابض ہو جاتے۔ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، نہ کہ میرے اختیار سے، مگر آپ ان سب حقائق پر صبر نہ کر سکے۔ دوستو، اس واقعے سے بہت سے علماء کرام یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ ولی اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی سے ایسے مخاطب نہ ہوتے، لہٰذا آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہی ہیں۔ آپ کی زندگی اور نبوت کے بارے میں بھی علماء کرام میں بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ اکثر علماء کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے علم سیکھتے اور غزوات میں بھی شرکت کرتے، خصوصاً غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پوری روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے، مگر آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق ابن اسحاق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسد خاکی کو لے کر ایک غار میں رکھ دینا۔ لہٰذا آپ کے بیٹوں نے آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ لہٰذا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک کے لیے لمبی کر دی۔ علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی فرمائی۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکامل فی ثناء الرجال میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا ہے اس سے نجات دلانے والی بات پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا لیتا؟ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے انس، اس شخص کے پاس جا اور اسے کہے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جب حضرت انس اس شخص کے پاس پہنچے تو اس شخص نے فرمایا، اے انس، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے
واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام سے اظہار تعزیت بھی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر ایک اجنبی شخص آیا جس کی سفید داڑھی اور سفید رنگ تھا، اور وہ توانا جسم کا مالک تھا، جو صفیں چیرتا ہوا آگے آیا، اور سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر وہ شخص رویا۔ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ لہٰذا لوگ ان کو تلاش کرتے رہے مگر وہ شخص نظر نہ آیا اور ایک دم سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، میں پہچان گیا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن عمار کی سند سے ابن جری سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی پر رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور سمندری علاقوں کے پاس رہنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہر سال مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریض حج سے پہلے ایک دوسرے کے سر مونڈتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاء اللہ۔ اور امام عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال جمع ہو کر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا۔ وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بات کر رہے تھے، جو بعد میں اچانک کہیں چلے گئے۔ میں نے امیر المومنین سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو کہ میری اصلاح کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کردار کا ذکر قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینے میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، یہاں تک کہ دجال کی جانب ایک شخص بڑھ کر کہے گا کہ تو وہی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ دجال یہ سن کر لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کرنے کے بعد زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ لہذا دجال اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دے، جس پر وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور دجال ہے، میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا اور ہر صورت تجھ سے لڑوں گا۔ اس پر دجال غصہ ہو کر دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا مگر اس بار ایسا نہیں کر پائے گا۔ دجال کو مدینے کی حدود سے باہر للکارنے والی یہ عظیم شخصیت حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آب حیات کا تصور ایک فرضی قصے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ خوش زمین پر نماز ادا کرتے تھے تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے آپ کے پاس حصول علم کے لیے بھیجا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ نبوت کے درجے پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو ویرانوں میں راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری وقتوں میں بھی ان کا ظہور ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔